بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو الف کی کہانی نمبر 2 پڑھیں گے جس کا نام ہے راشد منہاس شہید نشان حیدر۔ راشد منہاس شہید کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے وفات پاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں ایک اعزاز ہے جو کہ ملٹری اعزاز ہے، جو کہ بہترین کام کرنے والوں کو، ملک کی خدمت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے نشان حیدر۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا قومی اعزاز ہے۔ یہ اعزاز شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ شیر حیدر کا مطلب شیر ہوتا ہے۔ نشان حیدر ان شہداء کو دیا جاتا ہے جنہوں نے وطن کی ناموس کے لیے، ناموس کا مطلب ہوتا ہے عزت کے لیے، کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ راشد منہاس نشان حیدر پانے والے چوتھے شہید ہیں، اور یہ اب تک کافی زیادہ شہداء کو جو ہے وہ مل چکا ہے نشان حیدر۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہاں پر ہم سٹارٹ کریں گے راشد منہاس کے بچپن سے کہانی جو ہے وہ ان کا تعارف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ راشد ابھی ایک بچہ ہی تھا کہ ایک دن بیمار ہو گیا اور کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ اتفاق سے ملک کے صدر بھی اسی ہسپتال میں تھے، ان کی عیادت کے لیے بڑے بڑے افسران آ رہے تھے۔ ایک دن فضائیہ کے سربراہ بھی عیادت کے لیے آئے۔ بس پھر کیا تھا، ننھا راشد مچل گیا کہ وہ ان کو ضرور دیکھے گا۔ اس کے تایا زاد بھائی اسے گود میں اٹھا کر لے گئے تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میں بھی ایئر مارشل بنوں گا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ راشد کو بچپن ہی سے فضائیہ سے بہت محبت تھی۔ ان کے پسندیدہ کھلونوں اور تصاویر میں جہاز کو اولیت حاصل ہوتی، یعنی کہ انہیں سب سے زیادہ جہاز پسند تھا۔ جتنے بھی ان کے پاس کھلونے تھے تو وہ سب سے زیادہ جہاز سے کھیلنا پسند کرتے تھے۔ دوران کھیل بھی وہ جہاز کی آواز سن کر رک جاتے۔ ایک دن سب بہن بھائی جھولا جھول رہے تھے، راشد جھولے پر پیٹ کے بل لیٹ گئے اور بازو پھیلا کر زور زور سے کہنے لگے دیکھیے میں ہوائی جہاز بن گیا ہوں۔ اسی طرح بچپن ہی سے جہاز کے ماڈل اور مشینری سے انہیں بے حد درجہ دلچسپی رہی، یعنی کہ ان کا فضائیہ میں جو ان کا انٹرسٹ تھا وہ شروع ہی سے تھا۔ کاغذ اور تنکوں کی مدد سے جہاز بنا کر اڑانا بھی ان کا پسندیدہ کھیل تھا۔ اس کے علاوہ بانی پاکستان قائد اعظم کے پسندیدہ کھیل کرکٹ سے بھی انہیں بہت دلچسپی تھی۔ ان کا مطالعہ بھی بہت اچھا تھا، یعنی کہ وہ کورس کی کتابوں سے ہٹ کر بھی دوسری کتابیں وغیرہ پڑھنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ راشد کے والد انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے، لیکن راشد نے اپنی والدہ کی اجازت سے ایئر فورس کے لیے انٹرویو دے دیا۔ پھر والدہ نے بھی ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوج میں جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی راشد 1968 یعنی 1968 میں پاک فضائیہ میں شامل ہو گئے اور تربیت کے لیے کوہاٹ چلے گئے۔ اساتذہ کی رائے تھی کہ راشد غیر معمولی ذہین ہے اور ان میں کام کی لگن اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی ہے، یعنی کہ عام لوگوں سے زیادہ ہٹ کے ہے۔ بہترین کارکردگی کی بنیاد پر انہیں اعلیٰ تربیت کی غرض سے رسال پور بھیجا گیا۔ جون 1970 میں پشاور یونیورسٹی سے BSc کا امتحان پاس کیا۔ اس کے علاوہ سائنس، الیکٹرانکس، علم موسمیات اور پرواز سے متعلق تمام علوم حاصل کیے۔ 15 اگست 1971 کو ان کی تعلیم مکمل ہو گئی اور وہ پائلٹ آفیسر بن گئے، یعنی کہ یہ تمام جو تھا وہ ان کی اسٹڈی کا ٹائم تھا اور اس کے بعد وہ پائلٹ آفیسر بن گئے۔ اگست 1971 میں وہ پائلٹ آفیسر بننے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر آئے۔ اپنی تینوں بہنوں رانا، انجم اور راحت کو اپنے مستقبل کے عزائم سے آگاہ کیا، امی سے دعائیں لی، گھر سے رخصت ہوتے وقت سب کو اللہ حافظ کہا۔ 20 اگست بروز جمعہ راشد کی پہلی پرواز، تنہا پرواز، سولو فلائٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تھی۔ آج وہ بے حد مسرور کا مطلب ہوتا ہے خوش اور عزم سے بھرپور ہونا، کوئی ارادہ، کوئی مقصد لے کر جانا دکھائی دے رہے تھے۔ راشد کو کنٹرول ٹاور سے پہلی کلیئرنس ملی۔ انہوں نے جہاز کو رن وے پر چلانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ جہاز کی رفتار بڑھتی گئی۔ ابھی جہاز رن وے پر ہی تھا کہ انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان ٹریک کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کار سے اتر کر راشد کو خطرے کا سگنل دیا۔ راشد سمجھے کہ شاید طیارے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی، اس لیے وہ رک گئے۔ مطیع الرحمان نے جہاز رکتے ہی جست لگائی، چھلانگ لگانا، جسٹ کا مطلب ہوتا ہے چھلانگ لگانا، اور کاکپٹ میں داخل ہو کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ وردی کے بغیر تھا۔ ایک لمحے کے لیے راشد حیران ہوئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ انسٹرکٹر کے خطرناک ارادوں سے آگاہ ہو گئی۔ اس غدار وطن نے طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس پر اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دیا، میں جودھ پور جا رہا ہوں، تم میرے بیوی بچوں کے ساتھ ہندوستان ہائی کمیشن میں تحفظ حاصل کرو۔
اب راشد پر پوری صورتحال واضح ہو چکی تھی، مگر ان کے کچھ کرنے سے پہلے ہی غدار نے دوہرے کنٹرول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرواز شروع کر دی. دوہرے یعنی کہ دو لوگ بھی اس جہاز کو کنٹرول کر سکتے تھے. پرواز شروع کر دی. غدار کہتے ہیں اس انسان کو جو کہ اپنے ملک سے غداری کرتا ہے، اپنے ملک کے فوائد کے خلاف جاتا ہے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اور جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا. راشد نے فوراً ماڑی پور کراچی کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور پیغام دیا مجھے اغوا کیا جا رہا ہے تو مطیع الرحمان کے ساتھیوں کو ہندوستان ہائی کمیشن میں پناہ نہ لینے دو. یہ پیغام سنتے ہی ساتھیوں نے راشد کو ہدایت دی کہ وہ جہاز کو اغوا نہ ہونے دیا جائے. غدار مطیع الرحمان نے راشد کو بے ہوش کرنے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے اپنے حواس بحال رکھے. مطیع الرحمان نہایت ماہر اور تجربے کار پائلٹ تھا. وہ وطن کی چند اہم دستاویزات بھارت لے جانا چاہتا تھا. یہی فیصلے کا وقت تھا اور راشد نے فیصلہ کر لیا تھا. اب یہ بہت تاریخ ساز الفاظ ہیں راشد منہاس کے کہ ہم اب تک زندہ نہیں رہ سکتے اور موت ایک بار آتی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں. یہ کرنا تو زیادہ آسان ہے. یعنی کہ ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے کہ ہم زندگی کی لالچ میں اپنے ملک کو نقصان پہنچنے دیں. ہم سب نے ایک نہ ایک دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ہے. تو اگر ہم نے مرنا ہی ہے تو ہم اپنی جان کو اپنے ملک و ملت کے لیے یا اسلام کے فائدے کے لیے جو ہے وہ قربان کریں. وہ اب انسٹرکٹر سے گتھم گتھا ہو گئے. گتھم گتھا کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پاؤں چلا کر لڑنا، آپس میں لپٹ کر لڑنا. وہ پرواز نیچی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس گیس ماسک نہیں تھا، مگر راشد طیارہ بلندی پر لے جانا چاہتے تھے مگر اس چالاک شخص نے ایسا ہونے نہیں دیا. بدقسمتی سے کنٹرول ٹاور سے بھی رابطہ ٹوٹ گیا مگر راشد کے عزائم اور حوصلے مزید بلند ہو گئے تھے اور انہوں نے پوری قوت سے وہ آلہ دبا دیا جو جہاز کو نیچے گرا دیتا ہے. اب جہاز ہولناک رفتار سے زمین کی طرف آنے لگا. غدار کو موت نظر آنے لگی اور وہ گھبرا گیا. وہ طیارے کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا مگر راشد اپنا مشن پورا کر چکے تھے. انہیں اپنے ارد گرد یہ آوازیں سنائی دیتی تھی: اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 17 فروری 1951 میں کراچی میں پیدا ہونے والے راشد منہاس نے 20 اگست 1971 کو صرف 20 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا. انہیں اس عظیم خدمت پر وطن عزیز کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر بھی دیا گیا. راشد منہاس شہید نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید بھی ہیں. قوم کو اپنے ایسے جواں ہمت شہداء پر ہمیشہ ناز رہے گا. تھینک یو سو مچ.